نے قرآن میں فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد تم آرائش استعمال کر سکتے ہو، جب مساجد میں آؤ تو اچھے لباس کے ساتھ، خوبصورت لباس کے ساتھ آؤ، زینت کو اختیار کرو، مسجد کی حاضری کے وقت اپنے لباس کو پہن لیا کرو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ نماز کے وقت اپنا سب سے بہتر لباس پہنتے تھے۔ ایک خاتون بڑی نیک تھی، اللہ والی تھی، رات کو خاوند گھر آتے تو تیار ہونے کے بعد ان کے پاس آتی، کہتی آپ کو میری حاجت ہے، کوئی کام، کوئی خدمت، کوئی ضرورت، تو وہ ان کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے بعد وہاں سے اٹھتی اور بہترین لباس پہن کر اور خوشبو جو جائز عورتوں کے لیے ہے وہ لگا کر اللہ کے سامنے کھڑی ہوتے تھے۔ آج ہماری عورتیں کیا کرتی ہیں؟ لباس کس وقت پہنتی ہیں کہ جب فنکشن میں جانا ہو، تو فنکشن میں جانے کے لیے پہننا یہ اور بات ہے، اللہ کے ہاں کھڑے ہونا یہ اور بات ہے۔ تو خذوا زینتکم عند کل مسجد، مردوں کے لیے تو یہ ہے کہ یہ جب نیا لباس پہنیں تو کوشش کریں کہ جمعے کے دن نماز جمعہ کے لیے پہنیں، اس کے بعد پہنتے رہیں، منع تو نہیں، لیکن اگر یہ نماز کی نیت کے ساتھ لباس خریدیں اور نیا لباس جمعے کے دن پہنیں نماز جمعہ کے لیے تو یہ بہت ہی مقبول عمل ہو جائے گا۔ اور عورتیں بھی جب نیا لباس خریدیں تو وہ پہلی دفعہ کوشش کریں تہجد کے اوقات میں اللہ کے سامنے پہنیں اور اللہ کو دکھائیں اللہ میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں، اللہ کے لیے لباس پہنیں۔ مہنگا لباس پہننا منع نہیں ہے، اصل تو دل کی نیت کا معاملہ ہے۔ تو پہلی بات تو ستر پوشی ہو، اور دوسری بات سنت کے مطابق لباس ہو، اور تیسری بات لباس اللہ تعالیٰ کے لیے اختیار کیا جائے۔ تو بقدر استطاعت صاف ستھرا اچھا لباس اختیار کرنا یہ منع نہیں، اور ایسا لباس بھی مکروہ ہے کہ جس کو پہن نماز میں مسجد میں جاتے ہوئے یا نماز میں ایسا لباس پہننا مکروہ ہے جس کو پہن کے انسان لوگوں کے سامنے نہ جا سکے۔ اب بعض لوگ مسجد میں چلے جاتے ہیں، قمیض کسی اور رنگ کی ہوتی ہے، شلوار کسی اور رنگ کی ہوتی ہے، اور ایسے ہی کیجولی نکلتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا لباس جس کو پہن کے انسان کسی فنکشن میں جانا چاہے اور شرمندگی محسوس کرے، ذلت محسوس کرے کہ یہ اچھا لباس نہیں، تو اللہ کے دربار میں، اللہ کی مجلس میں، اللہ کے فنکشن میں ہم ایسا خراب لباس پہن کے جائیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اور یہی بات عورتوں کے لیے بھی، وہ لباس جو اس کو سمجھتی ہیں کہ بھئی میں نے ایک سسرال میں جانا ہے، فلاں کسی دعوت میں جانا ہے، کہیں جانا ہے، یہ میں نے پہنا نا تو بہت ہی برا لگے گا، تو ایسے لباس میں پھر یہ نماز بھی نہ پڑھیں، نماز بھی صاف ستھرے لباس میں پڑھیں۔ میں بہت اعلیٰ لباس کی بات نہیں کر رہا، کچھ لباس ہوتے ہیں جو بہت ہی خراب ہوتے ہیں، وہ ہم نماز کے لیے نہ رکھیں، نماز میں بھی اچھا لباس استعمال کریں اور فضول خرچی سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ تو زینت کو اختیار کرنا یہ منع نہیں۔ ہمارے سلف صالحین اور ائمہ اسلام میں سے بہت سے اکابر جن کو اللہ تعالیٰ نے خوب مال اور وسعت عطا فرمائی تھی، وہ اکثر و بیشتر عمدہ اور بیش قیمت لباس پہنا کرتے تھے، اور خود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وسعت کے وقت میں خوب عمدہ لباس پہنا۔ عام طور سے آپ نے نہیں پہنا، کبھی کبھی پہنا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ کے بدن مبارک پر ایک ایسی چادر تھی جس کی قیمت 1000 درہم تھی، اور ایک روایت میں اس سے بھی زیادہ قیمتی کا ذکر آتا ہے۔ تو بہت قیمتی لباس پہنا، تو یہ نبی علیہ السلام نے امت کے امیروں کے لیے ایک گنجائش نکال دی کہ اچھا بھی تم قیمتی پہن سکتے ہو، لیکن مقصد یہ ہو کہ میں نے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ حضرت امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جو انہوں نے لباس پہنا، چادر پہنی، اس کی قیمت 400 اشرفیاں تھی، اتنی قیمتی پہنی، لیکن وہ اللہ کی نعمت کے اظہار کے لیے تھی۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام دار الحجرہ ہیں اور نبی علیہ السلام سے شدید محبت کیا کرتے تھے، ایک ایک سنت کا لحاظ رکھنے والے تھے، اللہ اکبر، ہمیشہ نفیس اور عمدہ لباس استعمال کرتے تھے۔ اور ان کے کسی شاگرد نے، ان کے کسی ساتھی نے جو ان کا معتقد تھا، ایک ایسا عجیب انتظام کیا کہ سال بھر کے 360 دن اگر ہوتے ہیں تو 360 جوڑے وہاں سے آتے تھے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ روز نیا جوڑا پہنتے تھے، روز نیا جوڑا، اور جو جوڑا وہ پہن لیتے تھے اگلے دن نہیں پہنتے تھے، اگلے دن پھر نیا جوڑا، اور شام کو وہ جوڑا جب اتارتے یا اگلے دن جب اتارتے تو وہ ایک دن کا پہنا ہوا جوڑا آگے کسی کو ہدیہ کر دیا کرتے تھے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی نبی علیہ السلام نے اس بات کو وضاحت سے فرمایا
کہ جو انسان اپنا لباس اتار دے پرانا اور نیا کسی مسکین کو صدقہ کر دے تو اپنی موت اور حیات یعنی زندگی اور موت کے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص نیا لباس پہننے کے بعد پرانے لباس کو غرباء میں تقسیم کر دے، مساکین پر صدقہ کر دے، وہ اپنی زندگی اور موت کے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری اور پناہ میں آ گیا۔ تو روز نیا لباس پہننا بھی منع نہیں ہے، لیکن مقصد کیا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اظہار کے لیے ہو۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنی نعمت دیں اور وسعت عطا فرما دیں تو اللہ چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ اس نعمت کا اثر اس کے اوپر دیکھیں۔